نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عظیم ذمہ داری عطا کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اصول پر اپنی دعوت کو شروع کیا تھا، ہم نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کیا تھا کہ سب سے پہلے اس میں توحید کی بات تھی، پھر رسالت کی عقیدے کی بات تھی، پھر قرآن کریم کی عظمت تھی، پھر آخرت کا تذکرہ تھا، پھر اعلیٰ اخلاق کو اپنانا تھا، اور پھر اسی دعوت کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے رہے تھے، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا تھا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہی اصول پر دعوت دیتے رہے، اور انہی اصول پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جو اسلام کی دعوت کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے، وہ بھی انہی اصولوں کی دعوت دیتے رہے اور انہی اصولوں پہ اپنے آپ کو پختہ کرتے رہے۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہی اصول ہر زمانے میں، ہر دور میں اسلام کی دعوت کے، اسلام کے پیغام کے بنیادی اصول ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام اصولوں کی بنیاد پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ صفات پیدا ہوئیں، جو صفات اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب تھیں، اور وہ صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے مطلوب تھی، اور اسی صفات پر، انہی صفات پر اس امت کو کھڑا کرنا تھا۔ تو دعوت کی بنیاد ان اصولوں پہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ توحید کی وجہ سے مسلمان اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے بن گئے، اللہ ہی کا خوف، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات عالی ان کے حواس پر چھا گئی، اور اللہ کے علاوہ ہر غیر سے وہ بے پرواہ ہو گئے، ان میں بہادری آ گئی، ان میں شجاعت آ گئی، وہ بے باک ہو گئے۔ نمبر دو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت نے اور عشق و محبت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی نصیب ہو گئی کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین، مقدس ترین، عظیم ترین ایسی شخصیت بن گئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک ہدایت وہ اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے، اور قرآن کریم سے تعلق نے ان کو ایک راستہ دکھایا۔ قرآن کریم تو راہ راست کی طرف لے جانے والی، ہدایت کی طرف لے جانے والی عظیم ترین کتاب ہے، اور قرآن کریم نے ان کو انسانوں کی تاریخ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن کریم نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اللہ کی سنتوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا، ان کو انٹلیکچل لیول پر، ان کو علمی لیول پر قرآن کریم نے مضبوط کیا۔ ایک عملی اور علمی لاہہ عمل قرآن کریم نے ان کو دیا، اور آخرت کے تذکرے نے وہ قرآن کریم کی آیتوں کی صورت میں بھی وہ بکثرت آخرت کا تذکرہ سن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی وہ آخرت کی بات سن رہے تھے، وہ آخرت کے لیے جی رہے تھے، اللہ کو راضی کرنا ان کے لیے سب سے اہم ترین بات تھی۔ لہذا اس وجہ سے وہ عرب کہ جو تکبر اور غرور اور انا کا پیکر تھے، وہ ان کو خدا ترسی نصیب ہوئی، ان کو آخرت کی فکر نے ان کو تواضع عطا کی، ان کو عاجزی عطا کی، اور جو اعلیٰ اور بلند ترین اخلاق کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے ان کی روحوں کو پاکیزہ کر دیا۔
ان کو ایک صحیح معنوں میں ایک انسانیت کے کمال کو سمجھایا. وہ صحیح معنوں میں اسلام کو تھامنے کے بعد ہی وہ انسانیت کی معراج سے واقف ہو گئے، اور وہ اعلیٰ ترین انسانوں کا ایک گروہ تیار ہونے لگا کہ جو انسانیت کے کمال اور معراج پر تھا. اور اس دعوت اللہ، اس دعوت اللہ کو اس معاشرے کے اندر کیسے اس معاشرے کے لیے قابل قبول بنانا ہے، کیسے کس قسم کے لوگوں کو کس انداز میں دعوت دینی ہے، اس تمام سوچ و بچار نے کہ جو ان کا ویژن بن گیا تھا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا. تو وہ عرب کے جن کی زندگی اپنی ہی قبیلے کی حمیت اور اپنے قبیلے کی غیرت اور اپنے خاندان کی عصبیت کے لیے لڑتے لڑتے وہ جان دینا سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، وہ ایک اعلیٰ ترین انسانی شعور سے وہ ہمکنار ہوئے. ان کے اندر وزڈم آ گئی، ان کے اندر دور اندیشی آ گئی، ان کے اندر ایک بڑے ویژن و مشن کے لیے قربانی دینے کا بے پناہ جذبہ آ گیا، اور اپنے اس مشن سے جو ان کی ذات سے بڑھ کر ساری انسانیت سے بلکہ دنیا و آخرت کی سارے انسانوں کی ساری کامیابی سے وابستہ ہو گیا تھا، اس مشن سے ان کو بے پناہ لگاؤ پیدا ہو گیا. اور یہی ساری صفات تھی کہ جو اللہ اس جماعت میں چاہ رہے تھے، یہی ساری وہ صفات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنی تھی. آئندہ کئی سالوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. اب ان تمام صفات کو جو ان کے اندر پیدا ہونی تھی، ان تمام صفات کو پختہ کرنا تھا، ان تمام صفات کو طبیعت ثانیہ بنانی تھی، ان تمام صفات پر ان کو تجربہ عطا کرنا تھا، ان کی گہرائی عطا کرنی تھی. اس لیے اللہ کو یہ منظور ہوا کہ یہ مقدس ترین جماعت کہ جس نے دنیا کے آخری کنارے پر اور دنیا کے آخری حصے تک اللہ کے اس پیغام کو لے کر پہنچانا ہے، توحید کو لے کر پہنچنا ہے، ان کی اعلیٰ ترین تربیت کے یہ مرحلے سے گزرے. اللہ کو یہ منظور ہوا کہ آئندہ کچھ سال تک ان کو خوب ہلا جلا کے جھنجھوڑ کر ان کو مضبوط کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے. اب یہاں سمجھنا چاہیے، یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کے بعد، جیسے کہ ابھی ہم نے سمجھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 سال تک پوشیدہ دعوت دیتے رہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں. انشاءاللہ آج اس کی ہم تفصیل سمجھیں گے اور پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل عرب کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا. اور پھر بالآخر جب ان تمام مراحل سے اسلامی دعوت گزر گئی تو پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علی الاعلان تمام انسانیت کو دعوت اسلام پہنچانے کا حکم دیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع رسالت ہی سے تمام انسان و جن کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تدریجاً ان تمام مراحل سے گزرتے رہے، اور وحی الہی اور قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام و مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہا. پھر جب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں بھی 2 مرحلے ہیں. نمبر 1، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 سے 10 سال اعلانیہ دعوت فرمائی. اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے نبوت کے 10ویں سال، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیرون مکہ یعنی مکہ سے باہر بھی اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا. اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو دعوت کے اسلوب کو، دعوت اسلام کے اسلوب کو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو لے کر اٹھے، تو ابتدائی 3 سال تو ٹارگیٹڈ دعوت تھی اور مخصوص لوگوں کو دعوت دینا تھا. اور اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت ہوئی لیکن قتال کا حکم نہیں آیا تھا، اور نبوت کے 13ویں سال ہجرت تک یہی سلسلہ جاری رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرسکون و مسلمانوں کو ایک پرامن جگہ اللہ پاک نے نصیب فرما دی، یثرب، قدیم یثرب اور جدید مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت کے ساتھ اب قتال کا بھی حکم نازل ہوا کہ ابتدان کے اب جو بھی مقابلے پر آئے گا اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اور اس دنیا کی سچی ترین بات اور دنیا کی
اہم ترین بات سے روک رہا ہے، اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ تک یہ سلسلہ رہا۔ صلح حدیبیہ کے بعد پھر اعلانیہ دعوت اس انداز میں جاری رہی کہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی کہ جو بھی اس دین کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور شرائط پائی جائیں گی تو اس کے ساتھ، اور وہ اس طرح رکاوٹ بنے گا کہ دعوت اسلام کے پھلنے پھولنے سے، فروغ ہونے میں وہ ایک راہ کا پتھر بن جائے تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اسلوب رہا۔ قرآن کریم میں جب 3 سال پوشیدہ دعوت کے پورے ہو گئے تو اہل علم نے 3 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس موقع پہ قرآن کریم میں نازل ہوئی، اور 2 آیتیں سورہ حجر کی ہیں اور ایک آیت سورہ انبیاء کی ہے۔ یہ پہلی آیت کہ جو آپ کے سامنے ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اب ڈرائیے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی خاندان بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو آپ ڈرائیے۔ اور اہل علم نے یہ 2 مزید آیتیں ذکر کی ہیں، اور آپ سے فرمایا گیا کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، واضح طور پر اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فَصْدَعْ، اب کھول کر بیان کر دیجئے، بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں مشرک لوگ جو بھی کریں، اعرض عن المشرکین، ان مشرکوں سے آپ پہلو تہی کر لیں، اعراض کر لیں۔ تو تمام اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب علل اعلان اسلام کی دعوت کو مکہ میں شروع فرمایا۔ ہمیں دیگر کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آیتوں کے نزول کے تقریباً 1 ماہ تک سوچ و بچار میں رہے، مختلف انداز آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوچتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکم کی تعمیل کے لیے 2 حکمت عملی اپنائی، جس کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک حکمت عملی یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے سب سے بلند پہاڑ کوہ صفا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، اور ایک عجیب انداز میں، کہ جو انداز عرب قبائل کے ہاں، عرب معاشرے میں اس وقت رائج تھا کہ جب اچانک کوئی کسی حملے کی خبر دیتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا صباحا کہہ کر نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ سن کر سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو نہیں آ سکا مکہ کے قبائل میں سے، اس نے اپنے نمائندوں کو بھیج دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت اسلام دی۔ بڑے ہی پر اثر انداز میں اس کا مختصر سے اقتباس ہم یہاں ذکر کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کو جو دعوت دینے کا حکم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کی تعمیل اس طرح فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سے 45 لوگ بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب کے وہ جمع کیے ایک دعوت کے اندر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے معجزانہ طور پر بہت قلیل سا کھانا اور بہت تھوڑا سا بکری کا گوشت جو دستی کا گوشت تھا، اور بہت تھوڑا سا دودھ، وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 2 دفعہ اس طرح ہوا، ابو لہب کے کہنے پر یہ مجلس برخاست ہو گئی کہ نعوذ باللہ کہ محمد نے تو سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و ضیافت فرمائی اور گفتگو فرمائی، اور بڑی ہی مؤثر گفتگو فرمائی، اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ آئندہ سے میرا تمہارا تعلق خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس دعوت دین کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس دعوت پر لبیک کہنا اور اس کو قبول کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی اور ان کو اس کی طرف بلایا۔ اس کا بھی ایک مختصر اقتباس آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ بظاہر جو خاندان کو دعوت دینے کا واقعہ تھا وہ پہلے پیش آیا، کوہ صفا پر جو گفتگو فرمائی وہ اس کے بعد پیش آئی، لیکن واضح طور پر ہمیں ان میں سے کون سا واقعہ پہلے پیش آیا، واضح طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی، اب آئندہ مکہ میں دعوت کیسی دی جائے، چونکہ حالات سامنے آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت عملی بنائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبد المطلب یا بنی ہاشم سے جو خطاب کیا تھا، اس کا ایک اہم ترین اقتباس وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ جل شانہ کی تعریف کے بعد اللہ رب العزت سے مدد کا تذکرہ کر کے اللہ پر اپنے توکل و بھروسہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو جو رہنما ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندان سے جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ کی قسم میں تمام لوگوں سے جھوٹ بولوں تو پھر بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تمام لوگوں کو دھوکہ دوں پھر بھی تم کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جس طرح سوتے ہو، یعنی ایک دن تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے اور پھر یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم نیند سے جاگتے ہو، اور تمہیں تمہاری زندگی کا حساب دینا پڑے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، نیکی کا بدلہ نیکی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ پھر تمہارے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، یا تو تمہارے لیے جنت ہوگی یا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان سے خطاب فرمایا تھا، اور بعض روایتوں میں خاندان کی مختلف شاخوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار پکار کر یہ کہا تھا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ کوہ صفا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو فرمائی تھی، اس کا اہم ترین اقتباس یہ ہے کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑے مؤثر انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلایا تھا، اور تقریباً تمام مکہ کے اہم لوگ اور تمام مکہ کے سردار قسم کے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ یقین دہانی کروائی اپنے کردار کی، اپنی صداقت کی، کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ابھی کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات کو یقین کر لو گے؟ سب نے کہا اے محمد، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات کا ضرور یقین کر لیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور دین اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو اللہ سے اپنی ذات کا سودا کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور واضح طور پہ آپ نے فرما دیا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ سے بچانے کے لیے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور آپ نے مختلف قریش کی شاخوں کا اور مختلف آپ نے بنی ہاشم کی شاخوں کا آپ نے جو ہے وہ نام لے لے کر ان کو پکارا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور تم یہ دعوت کو قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے، اور دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی، تم میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن میں تمہیں اللہ سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ہم ترجمہ پڑھ کر ہی اور مختصر اقتباس پڑھ کر ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو کس قدر مؤثر تھی، کس قدر اس میں اندر درد تھا، اور کس قدر اس کے اندر فکر تھی۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اب اس اعلانیہ دعوت کے بعد مکہ کی صورتحال جو سامنے آئی، تو عمومی طور پر تو یہ سامنے آئی کہ کسی نے فوری طور پر آگے بڑھ کر عمومی قبولیت کا منظر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان کی دعوت تھی اس میں ضرور کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ نو عمر لڑکے تھے۔ البتہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا، اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر یہ ڈرایا تھا کہ اگر تم اس نوجوان کی بات سن لو گے، یہ تو تمہیں تباہی کی طرف بلا رہا ہے، سارا عرب تم کو کھانے کے لیے دوڑ جائے گا، اور کہ تم جس عقیدے اپنے آبا و اجداد کے جس عقیدے پر تم جمے ہوئے ہو، اور جب تم اس عقیدے کو چھوڑو گے تو تمہارے ہی وہ قبائل جو تمہاری عظمت کے قائل ہیں، قریش کے عظمت کے قائل ہیں، وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہاری سیادت یعنی قیادت اور سرداری تم سے وہ چھین لی جائے گی۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے ڈرایا تھا۔ تو جناب ابو طالب نے اس کے ان تمام اس تمام اشکالات کا اور تمام باتوں کا جواب دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی غیر مشروط حمایت کا انہوں نے یقین دلایا تھا۔ البتہ اسلام انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکمت عملی یہ سامنے آئی کہ آئندہ کے لیے وہ جو پوشیدہ طور پہ دعوت دینے کا مرحلہ تھا اب وہ ختم ہو چکا تھا، لہذا جس مسلمان کو جہاں کہیں مناسب موقع ملتا وہ دعوت دیتا، ہر ایک اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اس نے علل اعلان اسلام کی دعوت شروع کر دی، اور پھر اجتماعی طور پر ملاقاتیں ہونے لگیں، انفرادی طور پر لوگوں کے پاس بھی جانے لگے، اجتماعی طور پہ بھی جانے لگے، اور مختلف مجلسوں میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قریش کے سرداروں کو، کبھی کسی خاندان والوں کو جمع کرنے لگ گئے۔ سیرت کی کتابیں اور قرآن کریم کی مکی تمام صورتیں ان تمام واقعات سے لبریز ہیں۔
ہر سیرت کے طالب علم کو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو قریش کا رد عمل سامنے آیا، تو کچھ لوگوں نے تو ابو لہب جیسے لوگوں نے واضح طور پر مخالفت کی، کچھ لوگوں نے محض مذمت کی، اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ سمجھانے بجھانے سے یہ کوئی معاملہ دب جائے گا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور اس پیغام کی اس کی صداقت کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے۔ کچھ نے محض افسوس کا اظہار کیا۔ البتہ جو عمومی نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کسی نے عمومی طور پہ حمایت نہیں کی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار اخلاق ایسا پاکیزہ تھا، پھر کیا وجہ تھی کہ عمومی طور پہ قریش نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا؟ تو اہل علم نے جو کچھ کلام اس پر فرمایا ہے اس کو مختصر انداز میں ہم ان 4 اسباب میں سمیٹ سکتے ہیں۔ صدیوں سے اور آباء و اجداد سے جو بت پرستی سے ان کو لگاؤ تھا، اب ایک دم سے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان سینکڑوں بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک ذات کے سامنے سر جھکایا جائے۔ تو بتوں کی گندگی سے ان کے دل لتھڑے ہوئے تھے، تو توحید کی پاکیزہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ قریش، جو دوسرا خدشہ تھا قریش کو کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ صداقت کی اور سچائی کی بو ضرور آ رہی تھی، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے عرب میں جو ان کی قیادت اور ان کی سرداری کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور تو وہ اس کی مخالفت ہو جائے اور ان سے یہ سرداری اور یہ مکہ کی تولیت اور بیت اللہ اور حرم کی یہ خدمت ان سے چھن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں ان کو اہل کتاب کی اور خاص طور پہ عیسائیوں کی دعوت سے مشابہت محسوس ہوئی، اور یہ اہل عرب اور خاص طور پہ مکہ والے یہ عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہہ نے جو اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کو اس دعوت میں وہ مشابہت محسوس ہوئی تھی۔ سارے انبیاء کی دعوت تو ملتی جلتی ہوتی ہے، اور بعض قبائل کی شاخوں کے لیے یہ خاندانی رقابت کی وجہ سے تھی، ورنہ خود ابو جہل اور اس قسم کے دیگر سرداروں کے ہمیں کئی اس قسم کے ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اپنی دعوت میں سچے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو رسول مان لیں گے تو بنی ہاشم ہم سے آگے نکل جائے گی۔ تو کافی حد تک یہ ایک قبائلی عصبیت اور خاندانی رقابت کی وجہ سے بھی کچھ لوگ تھے، کچھ سردار تھے کہ جو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں کی مخالفت شروع ہو گئی، اعلانیہ دعوت کے بعد مخالفت شروع ہو گئی، اور اس مخالفت اب یہ سینکڑوں واقعات کی داستان ہے۔ البتہ اس کو ہم سمیٹنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو مذاق اڑایا گیا اور جھٹلایا گیا، جھوٹا کہا گیا، مختلف طریقوں سے استہزاء کیا گیا، اور پھر جب یہ کام نہیں آیا اور پھر بھی آہستہ آہستہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ڈٹے رہے، اور نئے اسلام قبول کرنے والے بڑھتے چلے گئے، پھر الزامات اور شکوک و شبہات شروع ہو گئے۔ قرآن کریم کی مکی صورتیں ان تمام باتوں سے لبریز ہیں۔ ہر سیرت کے سچے طالب علم کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور پھر مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت پر، قرآن پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی صورت میں جو احکامات نازل ہو رہے تھے، جو آخرت کی باتیں آ رہی تھی، جو جنت و جہنم کی باتیں آ رہی تھی، جو زقوم کے درخت کا تذکرہ ہو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز پہ ان کے اعتراض تھے، قرآن پہ ان کے اعتراض تھے۔ اور پھر یہ بھی کام نہ آیا تو ہر دور کے باطل کی طرح پھر مختلف لہو و لعب میں، فضولیات میں، داستانوں میں الجھایا گیا۔ نضر بن حارث کا قصہ واقع مشہور ہے، جو کہانیاں لا کر لوگوں کو سناتا تھا، اور نغمے لوگوں کو سناتا تھا۔ پھر یہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اور کبھی بالواسطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مفاہمت کی، مصالحت کی کوشش کی گئی، اور وہ واقعات مشہور ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لالچ دیا گیا کہ آپ کو مال چاہیے، سرداری چاہیے، خوبصورت خاتون سے شادی کرنی ہے۔ یہ تمام پیشکش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ چلو ہم آپ کے معبود کی بات مان لیں گے، آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں، بس ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہو۔ بہرحال یہ تمام باتیں، یہ تمام اقدامات و تمام طریقے اور یہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر سب سے آخری طریقہ جو ہر زمانے کا باطل بپا کرتا ہے
کہ وہ پھر اذیت اور ظلم و تشدد اور تکلیف پہنچانا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، آپ تو خصوصی ہدف تھے، آپ کو خوب اذیت و تکلیف پہنچائی گئی، اور ہر طریقے سے آپ کو تنگ کیا گیا، ہر طرح کے الزامات آپ پر لگائے گئے، اور وہ پھر ایک درجنوں بلا مبالغہ بلکہ کہا جائے تو سینکڑوں واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت کے ہیں، کہ جن پر ہر اعتبار سے جس پر جو بس چلا اس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سمیہ وغیرہ کے واقعات ہم سب کو معلوم ہیں، اور جو صاحب حیثیت مسلمان تھے ان کو بھی ستانے کا کوئی موقع نہ چھوڑا گیا، اور مسلمانوں کا یہاں تک کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے شعیب ابی طالب میں سماجی اور سوشل بائیکاٹ بھی مسلمانوں کو کیا گیا۔ اب مختصر انداز میں یہاں صرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو الزامات ان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لگائے تھے، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یہ تو محض ہمارے جیسا انسان ہے، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ یہ تو انتہائی جھوٹے ہیں، نقل کفر نہ باشد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ یہ اپنی طرف سے قرآن بنا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، اور یہ نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہے۔ قرآن کریم نے کہا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن وما صاحبکم بمجنون۔ تو ایک بات جو یہاں ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم نے یہ باتیں کیوں نقل کی۔ ہم اپنے عزیز و پیاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص نازیبا و نامناسب الفاظ کہے، ہمارے والد صاحب کے بارے میں، ہم تو کبھی اس کو دہرائیں گے نہیں، ان کا تذکرہ یوں ہی کریں گے کہ فلاں نے تو بڑی ہی نامناسب الفاظ کہے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی گئی تو قرآن دہراتا ہے۔ وہ کیوں دہراتا ہے؟ کہ قیامت تک کی امت کو یہ پتہ چلے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، کہ اس دین کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے کیسے الزامات برداشت کیے۔ تو ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہر زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو اس دین پر چلنے، اس کی دعوت کے لیے، قربانی کے لیے تیار رکھے، اور ہم اپنے آپ کو کوئی مقدس نہ سمجھیں کہ ہم پر کوئی مصیبت پریشانی نہیں آ سکتی۔ اب اس کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مسلمانوں کی تربیت بھی کرنی تھی، اور جو بہت تیزی سے قرآن کریم ان کی نصیحت کے لیے نازل ہو رہا تھا، وہ بھی ان کو پڑھ پڑھ کے سنانا تھا۔ آپ کی تو فرائض منصبی میں تھا وہ یعلمہم الکتاب، اور آپ نے تو ان کا تزکیہ بھی فرمانا تھا۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں اس ظلم و تشدد کے بازار گرم ہے، تو کوئی ایسی پرسکون جگہ ہو کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے تشریف لے جائیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ ان کو قرآن سنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے اخلاق کو بہتر بنائیں، ان کے سوالات کے جواب دیں۔ اور مسلمانوں کو اس زمانے میں اس بات کی بھی شدید ضرورت تھی کہ جن لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو تسلی دی جائے، اور ان کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ تو ایک جگہ وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ضروری تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے دار ارقم، حضرت ارقم جن کا نام تھا، اور 9 عمر صحابہ میں سے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ 11ویں نمبر پر، 12ویں نمبر پر، اور بعض روایتوں میں 7ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو، کہ جو کہ ایک محفوظ اور سیکیور جگہ پر تھا، اور جہاں عام طور پر لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیا، اور یہ دار ارقم یہ عظیم ترین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تمام اکابر صحابہ کی، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس کے بعد عظیم کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے سپہ سالار بنے، تقریباً اسی دار ارقم میں انہوں نے تربیت پائی ہے۔ تو 40 سے 50 60 افراد کی تربیت یہاں ہوئی ہے، یہیں سے تشکیل بھی ہوتی تھی، یہ تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ اور مسلمان یہاں اس کے علاوہ تو کسی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو مسلمانوں کو 1.5 2 سال تک دار ارقم کی صورت میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک جگہ مل گئی۔ اور پھر مسلمانوں کہ اس وقت کی حکمت عملی یہ تھی کہ براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہیں کرنی ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کا عمل، تربیت و اخلاق کا عمل بھی جاری رکھنا ہے، تو وہ بھی یہاں ہوتا رہا۔ یہ ساری ضرورتیں تھی۔ یہاں مسلمان قرآن کریم کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے تھے، اس جگہ کی ضرورت یہ تھی، اور جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہوتی تھی، نصیحت ہوتی تھی، اخلاق کی تعلیم ہوتی تھی، آخرت کی فکر ہوتی تھی، قصے ہوتے تھے،
اور یہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وہ روحانیت اور وہ بشارتیں حاصل کرتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، ان کی دلوں کے سارے غم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ختم ہو جایا کرتے تھے، ان کی فکری اخلاقی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وہ دعوت دین کے لیے وہاں مشورے ہوتے تھے، تدبیریں سوچی جاتی تھی، ایک دوسرے کو ڈھارس بندائی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کو ہمت اور صبر کا درس دیا جاتا تھا، وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر کی بھی وہاں عملاً اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ یہ ساری دار ارقم کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک تقریباً 2 1.5 سال تک یہ دار ارقم مسلمانوں کی واحد تربیت گاہ تھی، کہ جہاں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی خوف و خطر کے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ارقم اگرچہ نو عمر تھے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ تھے جو بڑے اثر و رسوخ والے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر کو مرکز بنانے کی وہ وجوہات تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی، کہ ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ارقم اسلام لے کے آ گئے ہیں، ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، اور یہ بنی ہاشم سے قدرے دور تھے، اگر سوچا جاتا تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنی ہاشم کے گھر میں جمع جمع ہوں گے، لیکن وہ تو بنی مخزوم کا تو وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ کم عمر تھے، اور محل وقوع بھی میں نے عرض کیا بڑا مناسب تھا، کہ جہاں مسلمان آزادانہ آ جا سکتے تھے، اور اس کی نگرانی اور اس کا نگاہوں میں آنا یہ بہت مشکل تھا۔ دار ارقم میں کیا کیا جاتا تھا جی؟ دار ارقم میں یہ سارے کام ہوتے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا، اخلاق کی تعمیر ہوتی تھی، تزکیہ نفوس ہوتا تھا، دعوتی منصوبہ بندی ہوتی تھی، بہرحال اور ہمارے لیے جو یہ سارے سبق ہیں دار ارقم سے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں اہم ترین بات پر میں یہاں صرف گفتگو کو مکمل کروں گا کہ تربیت افراد دار ارقم کا اہم ترین مقصد تھا، اور یہ آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اس امت میں تربیت جیسے ہی حالات ناسازگار کیوں نہ ہو جائیں، یہ امت تربیت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے یہ تربیت